السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم 9th کلاس کا چوتھا لیسن شروع کرنے لگے ہیں، اور اس لیسن کا نام میڈیا اینڈ اٹس رول۔ میں لکھ لیتا ہوں، میڈیا اینڈ اٹس رول۔ یعنی میڈیا اور اس کا کردار، اس بارے میں یہ لیسن آج ہم پڑھیں گے۔ تو لیسن پہ جانے سے پہلے 3 سوال ہیں جو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا پری ریڈنگ کے طور پہ۔ پہلا سوال ہے، واٹ آر دی سورس آف کلیکٹنگ انفارمیشن؟ کہ معلومات حاصل کرنے کے کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں؟ پہلا سوال تو یقیناً آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میڈیا، وہ بھی کسی بھی شکل میں ہو۔ دوسرا سوال ہے، ڈو یو واچ ٹیلی ویژن، ریڈ نیوز پیپرز اور یوز انٹرنیٹ؟ دوسرا سوال آپ لوگوں سے کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ یقیناً نیوز پیپرز کی ریڈنگ یعنی اخبارات پڑھتے ہیں اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج کا زمانہ بالکل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو یقیناً آپ لوگوں کا جواب ہوگا کہ یس سر، جی سر۔ تیسرا سوال ہے، واٹ آر دی ایڈوانٹیجز آف دیز تھنگز؟ کہ ان چیزوں کے کیا فوائد ہیں، یعنی اس میڈیا کے یا ہم ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور اخبارات کے کیا فوائد ہیں؟ تو یقیناً بچوں، جب یہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، جب یہ ہمیں معلومات فراہم کرتے ہیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم دنیا میں جہاں بھی کوئی واقعہ ہو، ہم بروقت اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ معلومات، چاہے وہ سائنسی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ ثقافتی ہوں، چاہے سیاسی ہوں، جب ہمیں معلومات بروقت پہنچتی ہیں اور تازہ ترین معلومات پہنچتی ہیں تو یہ ہمیں یقیناً فائدہ دیتی ہیں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ غور سے سنیں گے۔ میڈیا ہولڈز immense importance in today's life۔ میڈیا آج کل کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ آج کا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں میڈیا کا بہت اہم کردار ہے۔ میڈیا ہولڈز immense importance in today's life۔ میڈیا آج کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ Its main function is to provide up-to-date news collected from all parts of the world۔ اس کا مین فنکشن، اصل کام، دنیا کے تمام حصوں سے تازہ ترین خبریں پہنچانا ہے۔ Its main function is to provide up-to-date news۔ up-to-date news تازہ ترین خبریں، collected جو جمع ہوتے ہیں from all parts of the world، دنیا کے تمام حصوں سے۔ یعنی اس کا اہم کام، میڈیا کا اہم کام یہ ہے کہ دنیا کے تمام حصوں سے تازہ ترین خبریں پہنچا دی جاتی ہیں۔ In a broader sense، media can be described as the main source of providing information and entertainment، that is television، radio، newspapers and internet۔ In a broader sense، وسیع مفہوم میں اگر ہم دیکھیں، بڑے مفہوم میں اگر ہم دیکھیں، میڈیا کین بی ڈسکرائبڈ، میڈیا کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، بیان کیا جا سکتا ہے میڈیا کو ایز دا مین سورس آف پرووائڈنگ انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ، کہ انٹرٹینمنٹ یعنی تفریح اور معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ ٹیلی ویژن، ریڈیو، نیوز پیپرز اینڈ انٹرنیٹ۔ اور وہ ذرائع ہیں ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور انٹرنیٹ۔ پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ان اے براڈر سینس، وسیع مفہوم میں، بڑے مفہوم میں، میڈیا کین بی ڈسکرائبڈ،
میڈیا کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے ایز دا مین سورس آف پرووائڈنگ انفارمیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ، کہ میڈیا کو وسیع مفہوم میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ تفریح اور معلومات فراہم کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ ذرائع کیا ہیں؟ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات اور انٹرنیٹ۔ میڈیا کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 types۔ اب میڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم میڈیا کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میڈیا کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 types۔ میڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ The first one is electronic media, which includes radio, television and internet, while the second one is the print media, which includes newspapers and magazines. The first one is electronic media. پہلا والا اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلا حصہ ہے برقاتی۔ الیکٹرانک سے مراد برق سے نکلا، یعنی بجلی والا، الیکٹرک سے، برقاتی میڈیا اس کو کہتے ہیں۔ The first one is electronic media، پہلے والے کو برقاتی میڈیا کہتے ہیں، which includes، جس میں شامل ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن اینڈ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ۔ while the second one is، جبکہ دوسرا والا جو ہے is print media۔ پرنٹ میڈیا کو اشاعتی میڈیا کہتے ہیں، جو اشاعت ہوتی ہے، جو چھپتی ہے، which includes newspapers and magazines، جس میں اخبارات اور رسائل۔ تو ہم ایک بار پھر اس کو، اسی پیراگراف کو پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ میڈیا کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 types۔ میڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ The first one is electronic media, which includes radio, television and internet, while the second one is print media, which includes newspapers and magazines۔ میڈیا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے والے حصے کو برقاتی، الیکٹرانک برقاتی میڈیا کہتے ہیں۔ الیکٹرانک، ELECTRONIC، بیسک لفظ نکلا الیکٹرک سے، برقاتی، برقاتی میڈیا کہتے ہیں، جس میں شامل ہے ہماری ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ۔ جبکہ دوسرے حصے کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں۔ پرنٹ، اشاعت، چھاپنا، پرنٹ، اشاعت۔ پرنٹ میڈیا اشاعتی میڈیا کہا جاتا ہے، جس میں اخبارات اور رسائل شامل ہیں۔ Nobody can shut his or her eyes to the presentations showed on the TV screens۔ کوئی بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا ان پیشکشوں پر جو ٹی وی پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ پریزنٹیشن سے مراد یہاں بچو پروگرام جو پیشکش کی جاتی ہے، چاہے وہ ڈرامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ خبروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ تبصروں کی شکل میں ہو۔ تو آج کل کے زمانے میں ٹی وی پر دکھائے جانے والے پیشکشوں پر کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ Neither can close his her ears to the listening of repeated news and items of information continuously poured out by the radio and played on TV sets. Nobody can shut his her eyes to the presentations showed on the TV screen. آج کل nobody can، کوئی بھی نہیں کر سکتا، shut بند کرنا، his her اس کی آنکھیں، کوئی بندہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا ان پروگرامز پہ، ان پیشکشوں پر جو ٹی وی اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں۔ نیدر کین کلوز ہز اور ایئرز، اور نہ ہی وہ اپنے کان بند کر سکتا ہے، ٹو دا لسننگ آف ریپیٹڈ نیوز، جو مسلسل دہرائی جانے والی خبریں ہیں اس پر اپنے کان بند کر سکتا ہے، اینڈ آئٹمز آف انفارمیشن، اور معلومات کنٹینیوسلی پورڈ، جو مسلسل ڈھیل دیے جاتے ہیں، بائی دا ریڈیو اینڈ پلیڈ آن دا ٹی وی سیٹس، جو ریڈیو کی طرف سے یا ٹی وی سیٹس کی طرف سے پور کیا جاتے ہیں، ڈھیل دیے جاتے ہیں۔ تو اس جملے کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نو باڈی کین شٹ ہز ہر آئیز ٹو دا پریزنٹیشن شوڈ آن دا ٹی وی اسکرین۔ ٹی وی اسکرین پر پیش کیے جانے والے، دکھائے جانے والے پیشکش یا پروگرامز کے بارے میں کوئی بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔
اور نہ ہی neither can close his or ears to the listening of repeated news, اور نہ ہی کوئی اپنے کان بند کر سکتا ہے کس چیز پر؟ ریپیٹڈ نیوز پر، جو دہرائی جاتی ہیں خبریں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان خبروں پر اپنے کان بند نہیں کر سکتا. اینڈ آئٹم آف انفارمیشن، اور معلومات کے پروگرام کنٹینیوسلی پورڈ، جو مسلسل، جو بار بار انڈھیل دیے جاتے ہیں ریڈیو کی جانب سے یا ٹی وی سیٹس پر دکھائے جانے سے. یعنی آج کل کوئی بندہ ٹی وی یا ریڈیو پر جو پروگرامز دکھائے جاتے ہیں، نشر کیے جاتے ہیں، ان پر نہ ہم نہ اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور نہ اپنے کان بند کر سکتے ہیں کہ وہ پروگرام آئے. There are loud reactions and talks about the important news and issues. اہم خبروں کے بارے میں، اہم مسائل کے بارے میں کوئی بھی مضبوط رد عمل دیتا ہے. There are loud reactions، پرزور ریئیکشنز، رد عمل آتا ہے. and talks، اور باتیں ہوتی ہیں about the important news، اہم خبروں کے بارے میں، and issues، اور مسائل کے بارے میں. یعنی خبروں اور مسائل کے بارے میں اب پرزور رد عمل لوگ دکھاتے ہیں. At all kind of public places like markets, offices, restaurants, buses and train stations, people are mainly interested in news and comments. جو ہمارے عوامی مقامات ہیں، پبلک پلیسز، عوامی مقامات، کیسے؟ جیسے کہ مارکیٹس، دفاتر، آفیسز، دفاتر، ریسٹورینٹس، ہوٹلز، بس اینڈ ٹرین اسٹیشنز، بسوں کے اسٹیشن اور جو ریلوے کے اسٹیشنز ہیں، وہاں پہ پیپل آر مینلی انٹرسٹڈ، لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان نیوز، خبروں میں، اینڈ کمنٹس، اور تبصروں میں. At all kind of public places like markets, offices, restaurants, buses and train stations, people are mainly interested in news and comments. تمام عوامی مقامات جیسے کہ مارکیٹ، دفاتر، ہوٹل، بس اور ریل گاڑی کے اسٹیشنز پر لوگ خبروں اور تبصروں میں دلچسپی لیتے ہیں. میڈیا کیپس اس انفارمڈ اباؤٹ دا لیٹسٹ نیوز. میڈیا ہمیں تازہ ترین خبروں کے بارے میں آگاہ رکھتی ہے. کیپس اس انفارمڈ، ہمیں آگاہ رکھتی ہے اباؤٹ دا لیٹسٹ نیوز، جو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں. آج کل تو اگر ہم ٹی وی میں دیکھتے ہیں تو ہر گھنٹے بعد اور آدھے گھنٹے بعد بریکنگ نیوز کی شکل میں خبریں آتی ہیں. یعنی انسان اگر چاہے تو لمحے لمحے کی خبر رکھ سکتا ہے. The media provides us information on all incidents and developments in the political life of our country and of all other countries. اب میڈیا کے فوائد بتائے جا رہے ہیں کہ میڈیا provides us، میڈیا ہمیں فراہم کرتا ہے انفارمیشن، معلومات، on all incidents، تمام واقعات پر. دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے. اینڈ ڈیولپمنٹس، وہ جو پیش رفت ہوتی ہیں ان دی پولیٹیکل لائف، یعنی سیاسی زندگی میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، آف آور کنٹری، ہمارے اپنے ملک کے، اینڈ آف آل ادر کنٹریز، تمام دنیا کے اور بھی ممالک میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی واقعات ہوتے ہیں، تو میڈیا ہمیں اس بارے میں بر وقت معلومات پہنچاتی ہے. دا میڈیا پرووائڈز اس انفارمیشن آن آل انسیڈنٹس، میڈیا ہمیں تمام واقعات پر معلومات فراہم کرتی ہیں. اینڈ ڈیولپمنٹس، اور پیش رفت معلومات فراہم کرتی ہے. ان دا پولیٹیکل لائف آف آور کنٹری اینڈ آف آل ادر کنٹریز، یعنی میڈیا ہمیں بر وقت تمام واقعات اور پیش رفت جو کہ سیاسی زندگی میں رونما ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ملک کے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک کے ہوں، وہ ہمیں باہم پہنچاتی ہے. We learn about the decisions، ہم جان جاتے ہیں about the decisions، ڈیسیژن سے مراد فیصلہ، ہم فیصلوں کے بارے میں جان جاتے ہیں. and policies، اور پالیسی یعنی حکمت عملیوں کے بارے میں جان جاتے ہیں. of our government، ہمارے اپنے گورنمنٹ کے. اینڈ آف فارن گورنمنٹس، اور جو بیرونی ممالک ہیں ان کی پالیسیوں
اور ان کی حکمت عملیوں کے بارے میں ہم جان جاتے ہیں. We learn about the decisions and policies of our government and of foreign governments. ہم اپنی اور بیرونی ممالک کی پالیسیوں یعنی حکمت عملیوں اور ان کے جو فیصلے ہیں ان کے بارے میں باخبر رہتے ہیں، ہم جان جاتے ہیں. We learn and understand the changing rainbow of the relations between different states. we learn ہم سیکھ جاتے ہیں and understand اور سمجھ جاتے ہیں the changing rainbow یعنی بدلتے رنگ. بیسیکلی بچو رینبو وہ قوس قزح ہے، جب عموماً بارش کے بعد آسمان پہ مختلف رنگوں کا قوس قزح بن جاتا ہے. لفظی معنی اس کا رینبو کے یہ ہیں، لیکن یہاں اصطلاحی معنی یعنی اس سینٹنس میں اس کے معنی کیا ہے؟ we learn and understand the changing rainbow of the relations. بدلتے رنگ، تعلقات میں بدلتے رنگ کے بارے میں ہم جان جاتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں between different states، مختلف ممالک کے تعلقات میں جو رنگ بدلتے ہیں، بدلتے رنگ کے بارے میں ہم جان جاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں. Best of all, the common people become aware of the proceedings of the assemblies, decisions of courts, and visits of our leaders to other countries and their leaders visit to ours. Best of all، سب سے اچھا، سب سے اہم بات اس میں یہ ہے جو میڈیا ہمیں فراہم کرتی ہے، اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اویئر ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے کسی سے پروسیڈنگز جو کاروائیاں ہوتی ہے اسمبلی میں جو کاروائیاں ہوتی ہیں، یا جو کورٹس کے فیصلے ہیں، جو عدالتوں کے فیصلے ہیں، اور ہمارے ملک کے سربراہان کا دوسرے ملک میں جانا یا دوسرے ممالک کے سربراہان کا ہمارے ملک آنا، ان تمام واقعات کے بارے میں ہم عام آدمی جو ہے نا باخبر رہتا ہے. مثلا اگر چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آتا ہے تو we easily know that President of China has arrived to Pakistan and he is on the visit. کہ چائنا کا پریزیڈنٹ ہمارے ہاں آئے ہیں، یا ہمارے صدر صاحب یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ کسی اور ملک میں جاتے ہیں، تو میڈیا کے ذریعے عام آدمی بہت جلد باخبر ہو جاتا ہے کہ وہ وزٹ پہ گئے ہیں. تو اس جملے کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. بیسٹ آف آل، سب سے اہم، سب سے اچھا. دا کامن پیپل بیکیم اویئر، کہ عام آدمی جو ہے نا وہ آگاہ ہوتا ہے. کس چیز سے آگاہ ہوتا ہے؟ آف دا پروسیڈنگز، کاروائیوں سے. کون سی کاروائیاں؟ آف دی اسمبلیز، جو اسمبلی میں ہمارے ٹی وی پہ نظر آتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس بارے میں باتیں ہوئی. تو بندہ جو عام آدمی ہے وہ باخبر رہتا ہے کہ آج اسمبلی میں اس بارے میں بات ہوئی ہے. اور ڈیسیژن آف کورٹس، اور عدالتوں کے فیصلوں کے بارے میں باخبر رہتا ہے بندہ عام آدمی کہ بھئی آج عدالت میں اس معاملے پر، اس کیس کے معاملے میں یہ بات ہوئی ہے، تو عام آدمی باخبر رہتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے پھر کہ اینڈ وزٹس آف آور لیڈرز ٹو ادر کنٹریز، اور اگر ہمارے لیڈرز کسی اور ملک جاتے ہیں، کسی اور ملک کے دورے پہ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں باخبر رہتے ہیں. اینڈ دیئر لیڈرز وزٹ ٹو آورز، اور ان کے رہنما، ان کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، جب ہمارے ملک آتے ہیں تو عام آدمی کو اس کی خبر ہو جاتی ہے، آگاہ ہو جاتا ہے. دا ٹی وی اینڈ نیوز پیپرز فارم پبلک اوپینین اینڈ گیو وائس ٹو اٹ. یہ جو ٹی وی اور اخبارات ہیں یہ تشکیل دیتے ہیں عوامی رائے کو، اور اس کو ایک آواز دیتے ہیں، ایک سے دیتے ہیں. کیسے؟ ٹی وی کے پروگرام میں مثال کے طور پر مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر تعلیمی پسماندگی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، اخباروں میں اس بارے میں لکھا جاتا ہے، تو عام آدمی کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی وہ باقاعدہ وہ ایک ذہن بنا لیتا ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، ہمارے ملک میں غربت ایک مسئلہ ہے، یا ہمارے ملک میں تعلیم ایک مسئلہ ہے. تو اس بارے میں عام آدمی، دا ٹی وی اینڈ نیوز پیپرز فارم پبلک اوپینین، ٹی وی اور اخبارات جو ہیں وہ عوامی رائے قائم کرتے ہیں. اینڈ گیو وائس ٹو اٹ، اور اس کو باقاعدہ آواز دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. دا لیڈنگ آرٹیکلز ان دا ڈیلی نیوز پیپرز آر ریٹن بائی سم آف دا ایبلسٹ مین in the country and they influence the thoughts and feelings of the masses. بہت اچھی بات لکھی گئی ہے. the leading articles، جو اچھے کالمز ہیں،
آرٹیکل کالم، یہ جو ادارہ جاتی کالم اس کو کہتے ہیں، اخباروں میں جب آپ دوسرا صفحہ دیکھیں اس میں باقاعدہ کالمز، اور وہ ہوتے بھی برننگ ایشوز پہ ہیں، یعنی جو ملک میں یا بین الاقوامی طور پر اہم مسئلے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھے کالم، ادارہ جاتی اس کو کہتے ہیں، کالمز، باقاعدہ اس پہ باقاعدہ کالم لکھے جاتے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ The leading articles in the daily newspapers are written by some of the ablest men in the country. اور یہ جو کالمز ہیں یہ بہت قابل لوگ لکھتے ہیں. The leading articles جو اچھے کالم ہیں in the daily newspapers روزانہ کے اخبارات میں are written لکھے جاتے ہیں by some of the ablest men in the country، سب سے قابل، ملک کے قابل لوگ جس کو لکھتے ہیں. and they influence، اور وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں the thoughts and feelings، یعنی سوچ اور احساسات پر of the masses، عوام کے. پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں. The leading articles in the daily newspapers are written by some of the ablest men in the country. جو اچھے کالم ہیں، اچھے کالم ملک کے قابل لوگ لکھتے ہیں، ملک کے قابل لوگ اچھے کالم اخبارات میں یعنی روزانہ والے اخبارات میں لکھتے ہیں. اور ان کالموں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دے انفلوئنس، وہ پھر اثر انداز ہو جاتے ہیں لوگوں کی سوچ اور احساسات پر. دے انفلوئنس اینڈ دا تھاٹ اینڈ فیلنگز آف دا ماسز، ماسز سے مراد عام عوام، فیلنگز احساسات، تھاٹس سوچ. یعنی یہ جو کالم قابل لوگ، ملک کے قابل لوگ یہ کالمز لکھتے ہیں روزانہ کے اخبارات میں، یہ کالمز کی وجہ سے لوگ، عام لوگوں کے احساسات اور سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں. کبھی کبھی وہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھی حکومت کی کسی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھی اس کو حکومت کی اچھی پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. تو عام لوگوں کا ذہن بھی بن جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کام جو حکومت نے کیا یہ ہمارے لیے فائدے کا ہے. یعنی یہ کالمز جو قابل لوگ لکھتے ہیں، جو عام آدمی نہیں لکھ سکتا، جو قابل لوگ اخبارات میں، بڑے بڑے اخبارات میں کالم لکھتے ہیں، یہ عام آدمی کی سوچ کو بنا دیتا ہے. اس مسئلے، جس مسئلے کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے، عام آدمی کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے. پیپل میں شو ڈاؤن دیئر گریونسز اینڈ ایکسپریس دیئر ویوز اباؤٹ اینی گورنمنٹل میجرز. دیکھیں نا، پیپل میں شو ڈاؤن دیئر گریونسز، لوگ اپنے گریونسز شکایات، شو ڈاؤن، وہ اپنی شکایات کا اظہار کر دیتے ہیں. اینڈ ایکسپریس، اور بیان کر دیتے ہیں، دیئر ویوز، اپنے تصورات، اپنی رائے، اپنے خیالات بیان کر دیتے ہیں. اباؤٹ اینی گورنمنٹل میجرز، گورنمنٹ نے جو بھی اقدامات کیے ہوتے ہیں. یعنی اس میڈیا کا یہ فائدہ ہوا کہ عام آدمی اتنا اویئر ہوا، اتنا آگاہ ہوا کہ گورنمنٹ کے کسی بھی اقدام کے بارے میں وہ اپنی رائے دیتے ہیں، اپنی شکایات بتاتے ہیں. مثلا اگر کوئی ایسا کام گورنمنٹ نے کیا یا کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جو عام عوام کو پسند نہیں آیا، تو وہ عوام اپنی شکایات باقاعدہ بتاتے ہیں. یعنی اب لوگ اتنے اویئر ہو گئے، اتنے آگاہ ہو گئے ہیں. پھر میں ایک بار پڑھ لیتا ہوں. پیپل میں شو ڈاؤن دیئر گریونسز، لوگ بتا سکتے ہیں، اپنے شکایات بتا سکتے ہیں. اینڈ ایکسپریس دیئر ویوز، اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. اباؤٹ اینی گورنمنٹل میجرز، کسی بھی سرکاری یا حکومتی اقدام کے بارے میں. ٹی وی پرفارمز دا سیم فنکشنز ایز دا نیوز پیپرز ڈو، اور ٹی وی وہی کام کرتا ہے جو اخبارات کرتے ہیں. بٹ اٹ از فاسٹر اینڈ مور کنونسنگ دین نیوز پیپرز، لیکن یہ زیادہ تیز اور قابل آسان ہے، کنونسنگ ہے، آسانی پہنچ سکتا ہے. بٹ اٹ از فاسٹر اینڈ مور کنونسنگ دین نیوز پیپرز، یعنی یہ جو ٹی وی کے پروگرام ہے اخباروں کے مقابلے میں یہ تیز ہے. جو ہی دنیا میں کہیں بھی کام ہو رہا ہو آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں براہ راست. تو اسی وقت
اور یہ کنونسنگ ہے, آسان ہے بندے کے لیے اس بات کو سمجھنا. مثال کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے کہیں پہ, ہمارے بچے کرکٹ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ورلڈ کپ ہو رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں ہو رہا ہے, جو یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی فاصلے پر ہے, لیکن ہم لائیو دیکھتے ہیں. جو بال ہو رہی ہے, جو بیٹنگ کر رہا ہے, ہمیں اسی وقت اسی لمحے پتہ چلتا ہے کہ میچ میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہ فاسٹر ہے, تیز ہے بنسبت پرنٹ میڈیا کے. ٹی وی پرفارمز دا سیم فنکشن ایز دا نیوز پیپرز ڈو. ٹی وی وہی کام کرتا ہے جو اخبارات کرتے ہیں, وہی کام ہے اس کا, بٹ اٹ از فاسٹر اینڈ مور کنوینسنگ دین نیوز پیپرز. لیکن یہ اخبارات کی نسبت زیادہ تیز اور آسان ہیں. اٹ از اے فیکٹ دیٹ بوتھ promote awareness, education and culture. It is a fact, یہ ہے حقیقت ہے, that both promotes, دونوں فروغ دیتے ہیں. promote فروغ دینا, awareness کو فروغ دیتے ہیں یعنی آگاہی کو فروغ دیتے ہیں, education تعلیم کو فروغ دیتے ہیں, and culture اور ثقافت کو فروغ دیتے ہیں. کیسے؟ مثلا ٹی وی میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک, عرب ممالک کے بارے میں ایک پروگرام چل رہا ہے تو ہمیں ان کی ثقافت, ان کے خوراک, ان کے جو لباس ہے, ثقافت میں تو یہی چیزیں آتی ہیں, ان کی زبان ہے, ان کے بارے میں کوئی پروگرام چلتا ہے تو وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ دا پیپل لیو. نیشنل جیوگرافک پہ ہمیں پروگرام دکھائے جاتے ہیں دنیا کی کسی ثقافت کے بارے میں, ان کی لینگویج کے بارے میں, ان کے رہن سہن کے بارے میں, ان کی خوراک کے بارے میں, ان کے علاقے کے بارے میں کہ کیا کیا فصل وہاں ہوتی ہے. تو وی کین انڈرسٹینڈ, ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کلچر میں کیا کیا ہو رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں بک, کیا کہتی ہے, اٹ از اے فیکٹ, یہ حقیقت ہے, دیٹ بوتھ پروموٹ اویئرنیس, ایجوکیشن اینڈ کلچر, کہ یہ جو دونوں ہیں, دونوں سے مراد کیا, پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, یہ دونوں فروغ دیتے ہیں آگاہی کو, تعلیم کو اور ثقافت کو. دا ٹی وی ٹیلی کاسٹس educational and cultural program while newspapers and magazines publish articles to raise our intellectual level. ٹی وی ٹیلی کاسٹ, ٹی وی نشر کرتا ہے ایجوکیشنل اینڈ کلچرل پروگرامز, تعلیمی اور ثقافتی پروگرام نشر کرتا ہے ٹی وی. وائل نیوز پیپرز, جبکہ جو اخبارات اینڈ میگزینز اور رسائل ہیں, پبلش وہ شائع کرتے ہیں آرٹیکلز, کالم, ٹو ریز آور انٹلیکچوئل لیول, کہ ہمارا جو ذہنی لیول ہے, سطح ہے, وہ بڑھ سکے. یعنی ٹی وی کے پروگرام اور اخبارات اور رسائل میں جو کالم لکھے جاتے ہیں یہ ہمارے ذہنی سطح کو, تعلیم کو بڑھاوا دیتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. میگزینز اینڈ نیوز پیپرز آلسو پرووائڈ ریجنل, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل نیوز. جو رسائل ہیں, جو رسالے ہیں یہ اور اخبارات آلسو پرووائڈ, وہ بھی مہیا کرتے ہیں کیا, ریجنل علاقائی, نیشنل قومی, اینڈ انٹرنیشنل نیوز, اور بین الاقوامی خبریں بتاتی ہیں. یہ ہمیں علاقائی خبریں, قومی خبریں اور یہاں تک کہ بین الاقوامی خبریں بھی پہنچاتے ہیں. آپ نے اگر غور کیا, کوئی اخبار اٹھائیں اس میں باقاعدہ بین الاقوامی خبروں کے لیے علیحدہ صفحہ ہوتا ہے اور علاقائی خبروں کے لیے علیحدہ صفحہ ہوتا ہے. تو یہ جو رسائل ہیں اور اخبارات ہیں یہ ہمیں مقامی, جو اگر ریجنل ہے ہمارے, جس کو ہم علاقائی کہتے ہیں, یہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے بارے میں معلومات دیتے ہیں, خبریں فراہم کرتے ہیں. دے ہیو اسپیشل پیجز فار دا نیوز آن اسپورٹس, بزنس اینڈ کامرس نیوز. اچھا, ان اخبارات میں باقاعدہ صفحات ہوتے ہیں, پیجز ہوتے ہیں, کس چیز کے بارے میں, خبریں ہوتی ہیں اسپورٹس کی, کھیلوں کے بارے میں, بزنس, یہ جو کاروبار ہے اس کے بارے میں, اور اینڈ کامرس, اور تجارت کے بارے میں. یعنی ان اخبارات میں تجارت, کاروبار اور کھیل کے لیے باقاعدہ صفحات ہوتے ہیں. دے پبلش اسٹاک مارکیٹ رپورٹس, وہ اسٹاک مارکیٹ کی رپورٹس کو بھی شائع کرتے ہیں. میگزینز اینڈ نیوز پیپرز آلسو پرووائڈ ریجنل, نیشنل اینڈ انٹرنیشنل نیوز. یہ جو رسالے ہیں اور اخبارات ہیں یہ علاقائی, قومی اور بین الاقوامی خبریں شائع کرتے ہیں. دے ہیو اسپیشل پیجز فار نیوز آن اسپورٹس,
بزنس اینڈ کامرس نیوز. ان کی یعنی ان اخبارات کی باقاعدہ صفحے ہیں کھیلوں کی خبروں کے لیے، کاروبار کے لیے اور تجارت کے لیے خبریں ہوتی ہیں. دے ہیو اسپیشل اسٹاک مارکیٹ رپورٹس. وہ باقاعدہ اسٹاک مارکیٹ کی خصوصی رپورٹ دیتے ہیں کہ آج اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی یا تیزی رہی، یہ 100 انڈیکس یہاں گیا یا 100 انڈیکس یہاں آیا، فلاں کمپنی کے کاروبار میں اتنے اضافہ ہوا، فلاں کے کاروبار میں اتنا نقصان ہوا. یعنی اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بھی وہ ہمیں آگاہ رکھتے ہیں. They also contain advertisements. They also contain advertisements that attract the attention of the reader. وہ اس میں یعنی یہ اخبارات میں اشتہارات ہوتے ہیں. Advertisements اشتہارات that attract جو راغب کرتے ہیں the attention of the reader پڑھنے والے کے attention کو پڑھنے والے کو راغب کرتے ہیں. یعنی ان اخبارات میں اشتہارات ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اٹریکٹ کر لیتے ہیں، راغب کر لیتے ہیں. ٹوڈے انٹرنیٹ پرووائڈز اس ایزی ایکسیس ٹو دا ہول ورلڈ. اب آئیے ہماری بات جو اس زمانے کی ہے، انٹرنیٹ کی بات آتی ہے اس پیراگراف میں. ٹوڈے انٹرنیٹ پرووائڈز اس ایزی ایکسیس ٹو دا ہول ورلڈ. آج دنیا نے انٹرنیٹ کے ذریعے تمام دنیا کو آسانی سے رسائی دے دی. ٹوڈے آج انٹرنیٹ پرووائڈز، انٹرنیٹ ہمیں فراہم کرتا ہے ایزی ایکسیس، آسان رسائی فراہم کرتا ہے ٹو دا ہول ورلڈ، تمام دنیا کو. یعنی آج انٹرنیٹ تمام دنیا کو آسان رسائی فراہم کرتا ہے. ٹرننگ our world into a global village. اور اس انٹرنیٹ نے ہماری دنیا کو ایک گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا. کیسے گاؤں کی شکل میں؟ یعنی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایک کلک پہ آپ اس کو میسج، واٹس ایپ میسج، میسنجر کے تھرو میسج، ایمو کے تھرو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو. یعنی اب دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا ہے. ٹرننگ آور ورلڈ انٹو اے گلوبل ولیج. اس انٹرنیٹ نے ہماری دنیا کو گلوبل ولیج، ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا. وی کین ایزیلی گیٹ آل کائنڈ آف انفارمیشن. ہم بآسانی ہر قسم کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. دا لیٹسٹ سائنٹیفک اینڈ سوشل رپورٹس. جدید سائنسی اور سماجی رپورٹ حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ ماڈرن سائنٹیفک ڈسکوریز، اور جدید سائنسی ایجادات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ود جسٹ اے کلک آف دا ماؤس. ماؤس پر صرف ایک کلک کرنے سے آپ دنیا کی جدید معلومات، دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑی معلومات، جدید سائنسی ایجادات کے بارے میں ایک کلک کے ذریعے آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ وی کین ایزیلی گیٹ آل کائنڈ آف انفارمیشن. The latest scientific and social reports and modern scientific discoveries with just a click of the mouse. یعنی آج ہم ماؤس کے ایک کلک سے دنیا میں کہیں بھی جدید سائنسی ایجادات، تازہ ترین سائنسی اور سماجی رپورٹس حاصل کر سکتے ہیں. The regular and extensive supply of news brings all the countries of the world into intimate contacts and enable one country to learn by the experiences of another country. کیا کہتے ہیں؟ the regular and extensive supply، مسلسل اور وسیع فراہمی جو ہے کس چیز کی؟ آف نیوز، خبروں کی. یعنی خبروں کی مسلسل اور وسیع سپلائی جو ہے، فراہمی جو ہے، برنگ آل دا کنٹریز آف دا ورلڈ، یہ دنیا کے تمام ممالک کو لے آتی ہے. انٹو انٹیمیٹ کانٹیکٹس، یعنی وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اینڈ انیبلز، اور اس قابل بنا دیتے ہیں، ون کنٹری ٹو لرن بائی دی ایکسپیرینسز آف اندر کنٹری، کہ وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ایک ملک دوسرے ملک کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے. یعنی انٹرنیٹ نے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ تمام دنیا کے ممالک کو ایک ساتھ کر دیا،
جوڑ دیا اور ایک ملک دوسرے ملک کے کسی بھی ایجاد سے، کسی بھی تجربہ سے فائدہ لے سکتا ہے، فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے ایجادات سے، دوسرے ملک کے استفادے سے، دوسرے ملک کے تجربات سے استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ لے سکتا ہے۔ The media can teach and train the new generation about their social, educational and moral values۔ یہ جو میڈیا ہے، میڈیا کین ٹیچ، میڈیا سکھا سکتا ہے، اینڈ ٹرین اور تربیت دے سکتا ہے، دا نیو جنریشن، یہ جو ہماری نئی نسل ہے، اباؤٹ دیئر سوشل، ان کے سماجی، ایجوکیشنل، تعلیمی اینڈ مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار کے بارے میں بتا سکتی ہے۔ یعنی میڈیا ہماری نوجوان نسل کو اپنی سماجی، تعلیمی اور اخلاقی اقدار کے بارے میں سکھا سکتی ہے اور ایون تربیت کر سکتی ہے۔ دا میڈیا کین ٹیچ، میڈیا سکھا سکتی ہے، اینڈ ٹرین اور تربیت کر سکتی ہے، دا نیو جنریشن، نئی نسل کی، اباؤٹ دیئر سوشل، ان کے سماجی، ایجوکیشنل، سیاسی، تعلیمی اینڈ مورل ویلیوز اور اخلاقی اقدار کے بارے میں۔ یعنی میڈیا ہماری نئی نسل کی ان کے سماجی، تعلیمی اور اخلاقی اقدار کے بارے میں سکھا سکتی ہے اور ان کی تربیت کر سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی the same media has its darker side۔ بدقسمتی سے بچوں، بدقسمتی سے اسی میڈیا کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے، یعنی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، ایک نقصان بھی ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ sometimes it can harm the viewers۔ کبھی کبھی یہ اپنے ناظرین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سیریس نقصان پہنچا سکتے ہیں، by showing the undesirable، ناپسندیدہ پروگرام دکھا کر، and immoral ways of life، اور زندگی کے غیر اخلاقی راستے دکھا کر۔ یعنی یہ میڈیا جہاں ہمیں اتنے فائدے دیتی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں کچھ بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی ترقی ہو رہی ہو، کوئی سائنسی ایجاد ہو رہا ہو، کوئی خبریں ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ ہم تک بہم پہنچاتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں اور اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ وہ تاریک پہلو کیا ہے؟ sometimes it can harm the viewers seriously۔ کبھی کبھی وہ ناظرین کو، دیکھنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، by showing the undesirable، ناپسندیدہ چیزیں، and immoral ways of life، اور زندگی کے غیر اخلاقی طریقے بتانے سے۔ یعنی یہ میڈیا دیکھنے والوں کو، ناظرین کو غیر اخلاقی اور ناپسندیدہ چیزیں دکھا کر ان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ They should avoid the presentation of crimes۔ انہیں جرم کے جو پریزنٹیشن ہے، پیشکش ہے، یعنی ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے جس میں جرم ہو رہا ہو۔ They should avoid، ان کو گریز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، the presentation، پیشکش of crimes، جرم کے۔ the charms of evil، برائی کو دلکش یعنی بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے، برائی کو دلکش بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ اینڈ چیٹنگ، اور جو دھوکہ ہے وہ ٹی وی پہ نہیں نظر آنا چاہیے، اینڈ آن ٹی وی چینلز اینڈ ان نیوز پیپر کالمز۔ یعنی میڈیا کے جو تاریک پہلو ہے اس میں یہ بات ہے کہ ان کو گریز کرنا چاہیے ایسے پروگرام نشر کرنے سے جن میں جرائم یا تو نظر آتے ہیں یا برائی کو دلکش انداز میں بیان کیا جاتا ہے یا اس میں دھوکہ دہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، اور ٹی وی اور اخبارات کے کالمز ان چیزوں سے گریز کریں کہ جن سے لوگوں کو غیر اخلاقی چیزیں ملے۔ ان دس کنیکشن، اس سلسلے میں دا رول آف جرنلسٹ
یہ جو صحافی حضرات ہیں جو صحافت کرتے ہیں، چاہے وہ اخبارات کی صحافت ہو یا ٹیلی ویژن کی صحافت ہو، رپورٹرز وغیرہ کی شکل میں. In this connection, the role of journalists cannot be ignored. یقیناً یعنی اس سلسلے میں جو صحافی حضرات ہیں ان کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا. They should always be on the side of truth, virtue, modesty and justice. یہ جو صحافی حضرات ہیں they should always be on the side of truth. انہیں ہر وقت سچ کا ساتھ دینا چاہیے، ماڈیسٹی کا ساتھ دینا چاہیے، اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے اور انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. جسٹس، انصاف کا ساتھ دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ They should always be on the side of truth, virtue, modesty and justice. ان صحافی حضرات کو سچ، حقیقت، میانہ روی اور انصاف کی طرفداری کرنی چاہیے. Their influence، ان کا اثر on the people is always great. ان کا اثر لوگوں پر واقعتاً بہت زیادہ ہوتا ہے. ان صحافی حضرات کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر رہتا ہے. Therefore، لہٰذا this influence must be exerted for the cause of good. لہٰذا یہ اثر استعمال ہونا چاہیے اچھے کے لیے، اچھائی کے لیے. Their influence on the people is always great. دیر سے مراد کیا؟ کن کا؟ صحافی حضرات کا، صحافت سے وابستہ لوگوں کا. ان کا لوگوں پر بہت زیادہ اثر رہتا ہے، لہٰذا ان کا یہ اثر اچھائی کے لیے استعمال ہونا چاہیے. پیمرا، PEMRA، پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. بچوں یہ ایک ادارہ ہے جو ہمارے اخبارات، رسالے، ٹی وی کے پروگرام اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. یہ ایک سرکاری ادارہ ہے. پیمرا ہیز بین اسٹیبلشڈ ٹو کیپ اے واچ آن دی الیکٹرانک میڈیا. پیمرا ایک ادارہ ہیز بین اسٹیبلشڈ، قائم کیا گیا ہے، ٹو کیپ اے واچ، کہ وہ نظر رکھے الیکٹرانک میڈیا پر. یعنی سرکار پاکستان نے جو برقی میڈیا ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. Its function is to ensure that particular religious, social, moral, ideological and political limits are observed while broadcasting any news or program. اب اس پیمرا کا کام کیا ہے؟ اس کا فنکشن کیا ہے؟ اٹس فنکشن از، اس کا کام ہے ٹو انشور، کہ وہ یقینی بنائے دیٹ پرٹیکولر، مخصوص، ریلیجیس مذہبی، سوشل سماجی، مورل اخلاقی، آئیڈیالوجیکل نظریاتی، اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی لمٹس حدود، جو سیاسی حدود ہیں، آر آبزروڈ، کہ ان حدود میں رکھ کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. وائل براڈ کاسٹنگ اینی نیوز اور پروگرام، جب وہ پروگرام نشر کرے، خبریں دے، ان کا کام یہ ہے، اس پیمرا کا کام یہ ہے کہ پروگرام نشر کرتے وقت یا خبریں دیتے وقت مخصوص مذہبی، سماجی، اخلاقی، نظریاتی اور سیاسی حدود کو مد نظر رکھیں. The impact of media should be moral and positive. میڈیا کا کردار، اثر اخلاقی اور مثبت ہونا چاہیے. The impact یعنی اثر of media، میڈیا کا should be moral، اخلاقی ہونا چاہیے، and positive اور مثبت ہونا چاہیے. And it must be used to provide factual information in a credible manner. اس کا کام کیا ہے؟ And it must be used to provide، اور اس کو استعمال ہونا چاہیے اس میڈیا کو کہ وہ فراہم کرے حقیقی معلومات، فیکچول انفارمیشن، جو حقیقت پر مبنی معلومات ہو. اس کا کام ہے کہ وہ ایسی انفارمیشن، ایسی معلومات فراہم کرے جو حقیقت پر مبنی ہوں. ان کریڈیبل مینر، بہت قابل اعتبار انداز سے.
یعنی اس میں خدا نخواستہ جھوٹ کا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میڈیا کا کردار یہ ہے، کام یہ ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی معلومات لوگوں کو فراہم کریے۔ میڈیا ان all countries meet to join hands to tell others what is useful. میڈیا ان all countries، تمام ممالک میں میڈیا need to join، ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دنیا کی میڈیا اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملائیں، ہاتھ ایک دوسرے کو ہاتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا ملا کے جوائن ہو جائیں، مل جائیں، ہینڈز ہاتھ ملائیں، ٹو ٹیل ادرز، دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ واٹ از یوزفل، کہ کیا چیز فائدہ مند ہے۔ یعنی تمام دنیا کی میڈیا کو اچھائی کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ لیٹ دیم ڈیسائیڈ ٹوگیدر، انہیں فیصلہ کرنے دیں، اکٹھا ہو کر فیصلہ کرنے دیں، ناٹ ٹو مس لیڈ، مس انفارم اینڈ ہارم دا انٹرسٹ آف دا جنرل پبلک۔ انہیں فیصلہ کرنے دیں کہ وہ ایک ساتھ ہوں، یہ فیصلہ کریں کہ ہم اکٹھے ہیں کس چیز کے لیے، ناٹ ٹو مس لیڈ، کہ ہم لوگوں کی غلط رہنمائی نہیں کریں گے، غلط راستے پہ نہیں لے کے جائیں گے، مس انفارم، غلط معلومات نہیں فراہم کریں گے، اینڈ ہارم، اور نقصان نہیں پہنچائیں گے، دا انٹرسٹ آف دا جنرل پبلک، عام آدمی، عام لوگوں کے انٹرسٹ کو، عام آدمی کے فائدے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، عام آدمی کی دلچسپی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی میڈیا کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہیں، دنیا میں مس لیڈ نہیں کریں گے، غلط رہنمائی نہیں کریں گے، غلط معلومات نہیں فراہم کریں گے، اور عام شخص، عام آدمی، دنیا میں جو عام آدمی ہے اس کے انٹرسٹ کو، اس کے دلچسپی کو، اس کے فائدے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اب ہم سبق میں موجود جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، جو نیو ورڈز ہیں، ان کے معنی لکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو بولڈ میں لکھے گئے الفاظ ہیں ان کے معنی لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ورڈ ہے شٹ، یعنی بند کرنا۔ اس کے بعد پروسیڈنگز، کارروائیاں، پروسیڈنگز، ڈیسیژنز، فیصلے۔ جی، اس کے بعد ہے گریوینسز، یعنی شکایات، خدشات۔ ایکسٹینسو، وسیع۔ انڈیزائریبل، انڈیزائریبل، ناپسندیدہ۔ ایگزرٹڈ، استعمال، بینیفیشل۔ بینیفیشل سے مراد مفید، فائدہ مند۔ یہ وہ بولڈ الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب میں ایک دو اضافی میں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ وہ بولڈ الفاظ ہیں جو بولڈ لکھے گئے ہیں، یعنی جو نئے ورڈز ہیں، مشکل الفاظ ہیں جن کی میں نے معنی لکھ دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سبق میں، اس کی ٹرانسلیشن میں میں نے کوشش کی کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ تھینک یو ویری مچ۔